ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ ایک مضمون بیان کیا گیا تھا، ارادہ یہ ہے کہ اس کو آج مکمل کر دیا جائے، چونکہ مختصر گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ مضمون یہ بیان کیا گیا تھا کہ دنیا میں ہر انسان دو حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت سے گزرتا رہتا ہے۔ ایک حالت شکر ہے کہ آدمی پر انعامات کی بارش ہے، یہ شکر کا مقام ہے۔ جب آدمی پر انعامات کی بارش ہوتی ہے، اس وقت بھی آدمی امتحان کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے، اس وقت آدمی کے شکر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے حالت صبر۔ آدمی پر مصیبت آ جاتی ہے، کبھی اس کے دین پر مصیبت آ جاتی ہے، اور کبھی اس کے جان پر مصیبت آ جاتی ہے، اور کبھی اس کی عزت و آبرو پر مصیبت آ جاتی ہے، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر، اس کے کاروبار پر آنچ آ جاتی ہے۔ یہ تمام مصیبت کی اقسام ہیں۔ اس وقت صبر کا امتحان لیا جاتا ہے، نعمتوں کی حالت میں شکر کا امتحان، اور صبر کے حالات میں صبر کا امتحان۔ امتحان دونوں حالتوں میں ہوتا ہے۔ یہ مضمون گزشتہ جمعہ چل رہا تھا، گزشتہ جمعہ، اور یہ جو آدمی پر مصیبت آتی ہے، مصیبت اگر آ گئی تو صبر کرنے کا حکم ہے، مصیبت مانگنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ کوئی آدمی دنیا کی مصیبتوں اور تنگیوں سے پریشان ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے موت کا سوال نہیں کر سکتا۔ حکم تو عافیت مانگنے کا ہے کہ عافیت مانگا کرو اللہ سے، اور حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بندہ اللہ سے عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں مانگتا. سب سے بہترین جو چیز آدمی اللہ سے مانگتا ہے وہ عافیت ہے. اگر آ گئی مصیبت تو صبر کرنا ہے. مصیبت نہ مانگنا اور نہ مصیبت کے حالات پیدا کر لینا. مصیبت مول لینا نہیں. آ گئی تو باوجود احتیاط کے آ گئی مصیبت. اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. آدمی احتیاط کرتا ہے. جیسے ایک آدمی اپنی صحت کی حفاظت کرتا ہے. اپنی صحت کی حفاظت نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. بدن یہ مشین ہے جو اللہ نے دی ہے, کام کر رہی ہے. ایک آدمی ایسی چیز کھاتا ہے, ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت لاس ہو رہی ہے, تو وہ گناہ ہے. اسی لیے ہر ایسی چیز سے اسلام منع کرتا ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. لیکن ایک آدمی صحت کے اصول کو فالو کرتا ہے, اس کے باوجود بخار آ جاتا ہے, اس کے باوجود بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے, تو اسے اجر بھی دیا جاتا ہے اور اسے صبر کا حکم ہے. ایک آدمی اگر اپنی صحت کو خراب کرنے والی چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اس بیماری پر اجر نہیں دیا جاتا, بلکہ خطرہ ہے کہ اس کی گرفت کی جائے. اس وقت میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے, اور ایک دور سے ایک طویل مضمون ہے. اس مضمون میں جائے بغیر اس آیت کا مفہوم یہ ہے, اللہ کہتے ہیں آپ کہیے لوگوں سے لن یصیبنا, یہ لن یصیبنا ہرگز ہرگز ہم کو کوئی ایسی چیز نہیں پہنچے گی الا ما کتب اللہ لنا, مگر وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے لکھ لی ہے. کب لکھی ہے؟ ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی اس وقت لکھی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک مر گیا, اچانک حادثہ ہو گیا, اچانک بیمار ہو گیا, اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا. کوئی چیز دنیا میں اچانک نہیں ہوتی ہے. یہ اس وقت لکھی گئی ہے جب دنیا ابھی بنی ہی نہیں تھی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اور ابھی دنیا بنی بھی نہیں ہے, اور یہ لاکھ سال بعد ایک واقعہ پیش آنے والا ہے. بعینہ ہی اس واقعہ اور اس واقعہ پیش آنے کی جگہ اور کس پر پیش آئے گا, اس کا وقت کیا ہوگا, وہ سب لکھا ہوا ہے. اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ بڑی قدرت والے ہیں, بہت بڑے علم والے ہیں. ان کا علم کتنا بڑا ہے اسے سمجھایا نہیں جا سکتا. سمجھانے کے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اور انسان کا علم کتنا چھوٹا ہے, انسان کی عقل کتنی چھوٹی ہے, محدود ہے, اور انسان کا تجربہ کتنا ناقص ہے, اسے سمجھانے کے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. لیکن کہا یوں جاتا ہے کہ انسان کا علم رائی کے دانے کے برابر ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رائی کے دانے سے چھوٹا کوئی دانہ نہیں دنیا میں. اگر رائی کے دانے سے چھوٹا دانہ ہوتا تو شاید اس کی مثال دی جاتی ہے. انسان کا علم اتنا چھوٹا ہے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہتے ہیں کہ جو کچھ مصیبت پہنچی وہ اچانک نہیں, وہ اللہ کے علم میں ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے, انہوں نے فرمایا ان ما اصابک لم یکن لیخطئک, تم کو جو چیز پہنچی ہے اچھی ہو یا بری, وہ تم سے چھوٹ کر نہیں جانے والی تھی, وہ تو آ کر ہی رہنے والی تھی. تم یہ سمجھ رہے کو ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا, ارے کاش میں ایسا کر لیتا تو اچھا ہوتا. یہ کاش کاش یہ شیطان کی پیداوار ہے, اس کی کوکھ سے جنم لینے والا جملہ ہے. اگر یوں ہو جاتا, اگر میں یوں کر لیتا, اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. لیکن یہ عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے, اچھی ہو یا بری چیز وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. اچھی چیز پہنچی شکر کرو, اپنے کمالات پر نظر نہ کرو,
بری چیز پہنچ گئی تو غم نہ کرو، لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، یہ تقدیر کے عقیدے کا مقصد ہے، تقدیر کے عقیدے کا منشا یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ لگی اسے اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ نے دی ہے، میں اس کا حقدار نہیں تھا، اللہ نے دولت دی، اللہ نے علم دیا، اللہ نے صحت دی، اللہ نے خوبصورتی دی، اللہ نے عزت دی، یہ اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ اگر نقصان ہو گیا تو یوں سمجھو کہ تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، زیادہ غم نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یہ عقیدہ تقدیر کا منشا اور مقصد ہے۔ گزشتہ جمعہ جو بات پھیل گئی تھی اب اسے میں سمیٹتا ہوں۔ اچھا دیکھو، جو مصیبت آتی ہے، ایک باکمال شیخ ہے، بشرطے کہ وہ شیخ ہو، وہ مرشد ہو، وہ اتنے دور کا دیکھتا ہے، مجھے عوام کے مجمع میں کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا عقیدہ بنا لے بزرگوں کے بارے میں۔ بزرگان دین قیامت کی صبح تک رہیں گے، یہ قرآن کریم کے پیشن گوئی ہے، یہ امام رازی کا فیصلہ ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ قرآن نے اس کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا طبقہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایک باکمال شیخ فیصلے لیتا ہے، مرید کو نہیں سمجھ میں آتا، مرید اندھا ہوتا ہے، ابھی بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، باپ نہ عالم ہے نہ درویش ہے، لیکن باپ اپنی عقل و تجربے کی بنیاد پر جو فیصلے لیتا ہے اس کے چھوٹے بچے کو نہیں سمجھ میں آتا۔ شیخ تو بہرحال شیخ ہوتا ہے، باکمال استاذ تو استاذ ہوتا ہے، اس کے فیصلے نہ شاگرد کو سمجھ میں آتے نہ مرید کو سمجھ میں آتے ہیں، جبکہ دونوں مخلوق ہے، مخلوق ہونے میں دونوں مشترک ہیں، یہاں تو مسئلہ خالق و مخلوق کا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی پتے کی بات کہی، انہوں نے کہا اگر یہ کائنات کا نظام ہمارے ہاتھوں میں دے دیا جائے اور اس کی حکمتیں سمجھا دی جائے، ہم بھی وہی فیصلہ لیں گے جو اس وقت اللہ نے لیا ہے، کیونکہ ہماری عقل اتنی چھوٹی ہے، ہمارا عقل و تجربہ اتنا چھوٹا ہے، ہمیں اللہ کے فیصلوں تک رسائی نہیں، اس کی حکمتیں، اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے راز اتنے گہرے ہیں، اللہ کسی پر کھول دے تو کھول دے، ورنہ ہر کس و ناکس کی بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بات یہاں سے چلی تھی، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، اسے سمیٹتا ہوں جلدی دیکھو سب سے بڑی جو مصیبت ہوتی ہے وہ آدمی کے دین پر آنے والی مصیبت ہے۔ حضور نے دعا مانگی ہے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ ہم کو ہمارے دین کے باب میں مصیبت میں نہ مبتلا کیجیے۔ کیا ایسی مصیبت عام پڑی، ایک طرف تو عقیدہ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ کہیں عزت کا خوف ہے، جان کا خوف ہے اور کوئی مال کا خوف ہے، کبھی اولاد کے جو ہے وہ گرفتار کر لیے جانے کا خوف ہے، دونوں سامنے ہیں مصیبتیں۔ ایک کو لیتے ہیں تو دین خطرے میں پڑتا ہے، عقیدے کا سودا کرنا پڑتا ہے، یہ دین پر آنے والی مصیبت ہے۔ اس کے لمبی تفصیلات ہیں تاریخ کی، صحابہ کے دور میں جو صحابہ کو دین پر آنچ آئی، صحابہ نے ہر چیز قربان کرنے کے لیے صحابہ آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، لوگ اسے مصیبت ہی نہیں سمجھتے۔ یہیں آ کر میری بات ختم ہوئی تھی، اسی کے ضمن میں نے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی جملہ سنایا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ مالٹا کی جیل سے ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں مالٹا کی جیل بھیج دیا گیا تھا، مکہ کے ایئرپورٹ پر حضرت کو جو ہے وہ بندرگاہ پر حضرت کو اریسٹ کیا گیا تھا، شریف مکہ نے ان کو گرفتار کیا تھا۔ اس وقت جب کئی سال حضرت مالٹا کی جیل گئے، اس کے بعد جب واپس آئے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ بحمدللہ، مصیبت میں تو گرفتار رہا لیکن معصیت میں گرفتار نہ رہا، کسی اللہ کی نافرمانی میں الحمدللہ میں گرفتار نہ رہا۔ ویسے مصیبت میں نہیں مانگنا چاہیے، لیکن جب دو چیزیں سامنے کھڑی ہو جائے، ایک اللہ کی معصیت نافرمانی اور ایک مصیبت، تو بولتے ہوئے مجھے جرأت معلوم ہوتی ہے آدمی کو مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہی وہ جملہ تھا جو حضرت یوسف نے فرمایا تھا
کہ جب عورت نے ان کو گناہ کی طرف دعوت دی تو کہا اس گناہ کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ میں جیل میں بھیج دیا جاؤں. جب مسئلہ ایسا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے اس کو ترجیح دی. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مصیبت ہے. اسے مصیبت سمجھنا چاہیے کہ آدمی نماز کی اور سجدوں کی توفیق سے محروم ہے اور آدمی ذکر کی تلاوت کی توفیق سے محروم ہے. آدمی بزرگوں کی محفلوں صحبتوں سے محروم کر دیا گیا ہے. کہ سب عذاب کی چھوٹی شکلیں ہیں. یہ عذاب کا مطلب وہ عذاب نہیں ہے جو کافروں کو دیا جاتا ہے, منافقوں کو دیا جاتا ہے. وہ جہنم کا عذاب ہے, قبر کا عذاب ہے, وہ مراد نہیں ہے. بل عذاب کے بھی درجے ہیں. عذاب میں فرق ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کو بھی ویسا عذاب دیا جیسے کافر کو دیا جاتا ہے. اس جیسے عذاب کا آدمی انتظار کرے. دوسری مصیبت آدمی کے جان پر آتی ہے. دو آ کر کی مصیبتیں کھڑی ہو گئی, ایک جان کی ایک مال کی. ایسا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ کبھی جان پر اور اس کے بچے پر آنے والی مصیبت کو مال کی مصیبت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. اس کے بچے کو بچانے کے لیے, خود اس آدمی کو بچانے کے لیے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, میں سناتا ہوں آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے حضرت موسیٰ کی خدمت میں آ کر درخواست کی, حضرت دعا فرما دیجئے کہ مجھے جانوروں کی زبان سمجھ میں آنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تیرے لیے مناسب نہیں معلوم ہوتا. انہوں نے کہا کہ وہ اصرار کرنے لگا. اس نے جب اصرار کی تو حضرت موسیٰ ہاتھ اٹھا دیا, نبی یہ وقت ہے. دعا قبول ہو گئی. اب اسے جانوروں کی زبان سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس کے گھر میں ایک مرغا بھی تھا, ایک کتا تھا جو اس نے پال رکھا تھا. جب دسترخوان پر بچی ہوئی چیزیں اس نے باہر لا کر پھینکی تو مرغا بھی آیا اور کتا بھی آیا. مرغے نے کتے سے درخواست کی, بھائی آج میں بہت بھوکا ہوں, مجھے کھا لینے دو, کل اس گھر مالک مکان کی بکری مرنے والی ہے. اس نے کہا بہت اچھا. جب مالک مکان کو زبان سمجھ میں آ رہی تو راتوں رات لے جا کر بازار میں وہ بکری بیچ آیا. دوسرے دن کتے نے کہا کہ بھائی تم نے کہا تھا بکری مرے گی, کہاں بکری, بہت جھوٹے ہو یار تم, دو چار لقموں کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. اس پر برسنے لگا. اس نے کہا بھائی بات تو سچی ہے, لیکن راتوں رات مالک مکان اس کو بیچ آیا ہے. پھر کہا خیر گھبرانے کی بات نہیں, آج مالک مکان کی گائے مرنے والی ہے. کہا بہت اچھا. جب یہ مالک سنا راتوں رات لے جا کر کے گائے بھی بیچ آیا. تیسرے دن پھر کتے نے کہا کہ آج کہا تھا کہ گائے مرے گی, کل کہا تھا بکری مرے گی, آج کیا گائے مرے گی, یار بہت جھوٹے ہو تم. کہا نہیں یار بات تو سچی ہے, لیکن مسئلہ ایسا ہے راتوں رات لے جا کر کے اس نے گائے بیچ آئی, جہاں جس کو بیچ آیا وہاں جا کر کے مر گئی. خیر گھبرانے کی بات نہیں, اب مالک مکان ہی کی باری آ گئی ہے, اس کا انتقال ہونے والا ہے. دوڑا, جب سنا دوڑا وہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں, کہا حضرت دعا فرمائیے اللہ میری جان بخشی کر دے. کہا نہیں, دیکھو جو مصیبت تمہارے بکری اور گائے پر آئی تھی وہ تمہاری جان بخشی کے لیے آئی تھی, تم نے اس کو ٹالا, اب سب مل ملا کر تمہارے جان پر آئی ہے. اگر آدمی کو یہ اختیار دیا جائے, بچہ چاہیے پیسے چاہیے, آدمی کہے گا یار زمین بیچ آؤں گا, یہ گھر ہے وہ بیچ آؤں گا, میرے بچے کو بچا لیجیے. یہ ہے جان و مال کی تقسیم. کبھی آدمی کی عزت و آبرو پر بھی آنچ آ جاتی ہے, اور مصیبت سے بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے. ہم کو واقعات الٹا پڑنے کی عادت ہے. بچے پر مصیبت آ گئی, واویلا مچاتے ہیں. جب مصیبت آتی ہے عین مصیبت کے وقت میں بھی اللہ کی ہزاروں نعمتیں انسان کی طرف متوجہ رہتے ہیں. ان ہزاروں نعمتوں کو نظر انداز کر کے یہ جو مصیبت آئی ہے عارضی وقتی, اسے ہائی لائٹ کرتا ہے آدمی, نمایاں کرتا ہے, ان تمام نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے. مصیبت سے بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے. اب تو بچے پر آئی ہے, اگر باپ پر بھی آتی, ماں پر بھی آتی, دکان بھی جل جاتی, اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا, 4-5 مصیبتیں جمع ہو جاتی تو کیا ہوتا. یہ ہے مصیبت پر مصیبت. ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کروں گا, ایک مصیبت سنا کر کے بات ختم کروں گا. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. 2 بچے بہت پہلے امریکہ میں پیدا ہوئے. یہ بہت پہلے کا واقعہ نہیں ہے, میرا اندازے کے مطابق 40-50 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو 2 بچے پیدا ہوئے,
اس بچے کی بھی 2 آنکھ، اس کی بھی 2 آنکھ، اس کے بھی 2 کان، اس کے بھی 2 کان، ہر عضو الگ الگ، لیکن دونوں کی شہرت ایک تھی، دونوں کی شہرت۔ ڈاکٹروں سے مشورہ کیا گیا، ڈاکٹروں نے کہا اگر آپریشن کرو گے دونوں مر گے۔ خیر وہ پلتے رہے، بڑھتے رہے، دونوں کے جذبات بھی الگ، ایک انجینئر بنا اور ایک عالم بنا، بڑے ہو گئے۔ تو وہ جو انجینئر تھا وہ اس کو بڑا کوستا تھا، یار تم میرے ساتھ لگے ہو، جہاں بھی جانا ہے تم کو لے کر جانا پڑتا ہے، بڑی مصیبت یار۔ وہ سمجھاتا بھائی اللہ تعالیٰ کی فیصلے کہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، صبر سے استقامت سے کام لینا چاہیے۔ صوفیہ کے ہاں اس بات پر بڑی بحث ہے کہ اللہ کے راستے کی سب سے آخری منزل کیا ہے۔ جمہور محققین کی رائے یہ ہے اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا دینا اور اف تک نہ کہنا، یہ اللہ کی راہ کی آخری منزل ہے۔ جیسے میت نہلانے والے کے ہاتھ میں بے اختیار ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کے فیصلوں کے سامنے بے اختیار ہو جانا۔ متاع جاں کسی کو سونپ کر، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ سید احمد کبیر رفاعی نے ایک بار خدا کو خواب میں دیکھا، خدا نے ان سے پوچھا احمد پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر بزرگ ہیں، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ارید اللہ ارید، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چاہا کروں، جو آپ کی چاہت وہ مجھے منظور ہے، جو آپ کی مرضی میں اس پر قربان ہوں۔ 2 بچے پیدا ہوئے۔ اچھا وہ شکایت کرتا یار تم میں بڑا منحوس ہوں، تم کو اللہ نے میرے ساتھ لگا دیا۔ وہ عالم جو تھا اس کو اپنے عالم بھائی کو کوستا تھا، اس نے وہ سمجھاتا تھا بھائی مصیبت سے بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بیانات سے اصلاح نہیں ہوتی، حالات سے اصلاح ہوتی ہے، حالات سے تربیت ہوتی ہے۔ ہاں بیانات سے ذہن بنتا ہے، تربیت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کو جھنجھوڑا جاتا ہے، جب آدمی کو نچوڑا جاتا ہے، جب آدمی کو ایک تھپڑ لگایا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، جب آدمی کی اصلاح ہوتی ہے۔ خیر ایسا ہوا کہ اس عالم بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب پھر مشورہ کیا ڈاکٹروں سے کہ کیا کیا جائے، اب مردہ بچے کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب بھی اگر کاٹو گے تو وہ جو زندہ بچہ وہ بھی مر جائے گا، دونوں کی شہرت ایک ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ مردہ بچے کو پیٹھ پر لاد کر گھومتا تھا، اب مصیبت سے بڑی مصیبت۔ علامہ اقبال اس حقیقت کو پہنچ گئے، انہوں نے کہا راضی برضا ہو کر تو جینے کا مزہ دیکھ، دنیا ہی میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔